اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج سرطان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 مارچ کا یہ اشرہ ان میں نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 جون سے 22 جولائی کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام اے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج سرطان والوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اکثر معاملات میں، خاص طور پر اولاد کے معاملات میں، کاروباری صورتحال، کاروباری فیصلوں کے حوالے سے، حکومتی اداروں سے یا افسران اعلیٰ سے وابستہ کوئی کام ہے تو اس کے حوالے سے، یا گھریلو معاملات کے حوالے سے بھی کسی بھی قسم کا جلد بازی میں، جذبات میں فیصلے مت لیں۔ ٹھنڈے دماغ سے اور غصے سے باہر نکل کر آپ کو ان معاملات کے حوالے سے فیصلہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ جذبات کی روح میں بہہ کر ان معاملات کے حوالے سے فیصلہ لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے مشکلات اور پریشانی کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ اپنے مالی معاملات، مالی صورتحال میں بہتری کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کے اخراجات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا، لیکن آپ ان اخراجات کو میٹ کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں تو اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی کاروباری صورتحال بھی نسبتاً بہتر رہے گی، اور آپ کاروبار میں پہلے کچھ عرصے کی نسبتاً زیادہ منافع کمانے میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور لوگوں میں آپ کی عزت و شہرت بھی اس عشرے کے وقت کے دوران بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اچھی بات یہ بھی دیکھنے میں آئے گی کہ آپ اپنے حلقہ باب میں بھی وسعت لانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں، اور اس میں آپ کو کامیابی بھی ملتی نظر آتی ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج سرطان والے افراد کو چاہیے کہ اپنی والدین کی صحت کا خاص طور پر خیال رکھیں، خاص طور پر آپ کے والد کی صحت اس عشرے کے شروع کے اور درمیانی ایام میں خرابی کی طرف نشاندہی کر رہی ہے۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں اور اس حوالے سے کوشش کرنا چاہتے ہیں تو فی الوقت تو کوشش کرنے کے حوالے سے اتنا کوئی اچھا اور مناسب وقت نہیں ہے، پھر بھی اگر آپ نے کوشش کرنی ہی ہے تو اس عشرے کے آخری ایام کے دنوں میں آپ لوگ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری لائے۔ وہ برج سرطان والے افراد جو زندگی کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہیں وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر لیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے ایک بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عرصے کے وقت کے دوران وہ برج سرطان والے افراد جو ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں ان کو کچھ مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاص طور پر وہ برج سرطان والے افراد جو نوکری کی تلاش میں ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران یہ لوگ کوششیں تو کرتے نظر آتے ہیں لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ وہ افراد جو تبدیلی نوکری کے خواہش مند ہیں، فی الوقت تو ان کو مشورہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ نوکری کر رہے ہیں وہاں پہ ہی لگے رہیں، نوکری کی تبدیلی کے حوالے سے اتنا کوئی اچھا اور مناسب وقت نہیں ہے۔ وہ برج سرطان والے افراد جو شادی کے خواہش مند ہیں ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے آخری ایام میں رشتے کے حصول کے لیے، رشتے کی تلاش کے لیے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف مرکوز رہے گی، اور دیگر سرگرمیوں کی بجائے یہ لوگ اپنی تعلیم کے معاملات کی طرف توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنے گھریلو معاملات، گھریلو ماحول کو لے کر کچھ پریشان تو رہیں گے، لیکن ان کو بہتر کرنے کے حوالے سے، ٹھیک کرنے کے حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ آپ لوگ کوئی کوششیں کرتے نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا فتح ہو، 3 تسبیح آپ نے سی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران حسب توفیق لوبیے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 31 مارچ کی، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 23 اور 30 مارچ کی ہے۔ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔